اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں حدیث نمبر 10، سچے ایمان اور اسلام نجات کی ضمانت ہے۔ عن ابی ہریرہ او عن ابی سعید شک العامش، ابو ہریرہ سے یا ابو سعید سے روایت ہے، عامش راوی نے شک کیا، ان کو شک ہے۔ قال فرماتے ہیں لما کان یوم غزوۃ تبوک، جب غزوہ تبوک کا دن تھا، اصاب الناس مجاعہ، لوگوں کو بھوک نے پریشان کیا۔ قالوا، لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لو اذنت لنا، اگر آپ ہمیں اجازت دیں، فنحرنا، ہم ذبح کر لیں، نواضحنا، اپنی سواری کے اونٹ یا اپنے پانی لانے والے اونٹ، تو فاکلنا، ہم کھائیں، ودہنا، اور ہم تیل استعمال کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا افعلوا، کر لو۔ قال راوی کہتے ہیں فجاء عمر، حضرت عمر آئے، فقال یا رسول اللہ، رضی اللہ کے رسول، ان فعلتا، اگر آپ ایسا کریں، قل الزہر، سواریاں کم ہو جائیں گی، ولکن ادعوہم، لیکن ان کو بلائیے، بفضل ازوادہم، ان کے بچے ہوئے توشوں کے ساتھ، ثم ادعوا اللہ لہم علیہا، پھر اللہ سے دعا کیجیے ان کے لیے اس کھانے پر، بالبرکہ، برکت کی، لعل اللہ ان یجعل فی ذلک، یقیناً اللہ تعالیٰ سے برکت پیدا فرما دیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، حضور نے فرمایا جی ہاں۔ فدعا بنطع، حضور نے منگوایا دسترخوان، فبسط، بچھایا گیا، ثم دعا بفضل ازوادہم، پھر منگوایا ان کے بچے ہوئے توشے، کھانے۔ قال راوی کہتے ہیں فجعل الرجل، تو آدمی شروع ہوئے، یجیء بکفی ذرۃ، ایک آدمی کسی چنے کی ایک مٹھی لے کر آیا، وجعل، جی یجیء لایا، کف مٹھی، ذرۃ چنے کی، قال کہتے ہیں وجعل ویجیء، لوگ آنا شروع ہوئے، لانے لگے، الاخر دوسرا، بکفی تمرن کھجور کی مٹھی، قال کہتے ہیں ویجیء الاخر بکسرۃ، اور ایک اور لے کر آیا ٹکڑا، ثم اجتمع حتی اجتمع علی النطع من ذلک شیء، یہاں تک کہ جمع ہوگی دسترخوان پر اس میں سے شیء یسیر، تھوڑی سی چیزیں جمع ہو گئی۔ قال کہتے ہیں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، پھر حضور نے برکت کی دعا فرمائی۔ ثم قال فرمایا خذوا فی اوعیتکم، لے لو اپنے برتنوں میں۔ قال راوی کہتے ہیں فاخذوا فی اوعیتہم، لوگوں نے اپنے برتنوں میں وہ ساری چیزیں لے لیں، حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء، یہاں تک کہ انہوں نے نہیں چھوڑا لشکر میں کوئی برتن، الا ملؤوہ، مگر اسے بھر لیا۔ قال کہتے ہیں فاکلوا، لوگوں نے کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، وفضلت فضلۃ، اور کچھ بچ بھی گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقی اللہ بہما عبد، نہیں ملے گا اللہ سے ان دونوں کے ساتھ کوئی بندہ، غیر شاکن، جو شک نہ کرنے والا ہو، فیحجب عن الجنہ، کہ روک دے رہے جنت سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم دیکھیں یہ ہے، غزوہ تبوک کے دن صحابہ کرام کو بڑی پریشانی پیش آئی، بھوک لگ رہی تھی، کھانے کو چیز نہیں تھی، تو صحابہ کرام جو سفر میں حضور کے ساتھ تھے، انہوں نے حضور سے اجازت لی، ہمارے جو پانی لانے والے اونٹ ہیں اجازت دیں، وہ ذبح کر لیں، انہیں گوشت کھا لیں گے، چربی حاصل ہوگی، وہ جسم میں مل لیں گے، خشکی ہو رہی ہوگی تو وہ تیل کام دے گی۔ آپ نے فرمایا کر لو۔ حضرت اللہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کو اس کی اجازت نہ دیں، اگر آپ اس کی اجازت دیں گے تو یہ لوگ سواریاں کاٹ کے کھا جائیں گے، سواریاں واپسی کم ہو جائیں گی، اونٹ کم ہو جائیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں جن کے پاس جو توشہ بچا ہوا ہے کھانے کا سامان وہ لائیں، اور آپ ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ تو حضور نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا گیا، اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس کے پاس جو بھی کھانے کی بچی ہے وہ لے کے آ جائے۔ تو کوئی صحابی لے کے آئے ایک مٹھی چنے کی، کوئی لے کے ایک مٹھی کھجور کی، کوئی لے آئے ایک مٹھی روٹی کی، تو دسترخوان پہ تھوڑا سا سامان اکٹھا ہو گیا۔ پھر آپ نے برکت کی دعا کی، اللہ سے برکت عطا فرما۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی سب اپنے برتنوں میں یہ کھانے کی چیزیں بھر لیں۔ تو صحابہ نے بھرے برتن، اور کوئی لشکر کا برتن نہیں رہا، سب بھر لیے، پھر بھی وہ دسترخوان پہ کھانے کی چیزیں بچ گئی، برکت پیدا ہو گئی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی حضور اللہ کے رسول ہے۔ میں کہ جو آدمی ان دو باتوں کی گواہی دے گا بغیر شک کیے وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں اور اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو یہ حدیث ہو گئی، اس کی تشریح اب کیا ہے جی، اس کی تشریح بھی آپ دیکھ لیں۔ حدیث کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شک پیدا کیوں ہوتا ہے؟
یہ ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے اور شک والی باتیں سننے کی وجہ سے۔ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بعد میں یقین کی باتیں سنتا ہے، گہرا علم حاصل کرتا ہے اور یقین والے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، پھر دل میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ اکثر جو عام مسلمان ان کے پاس پورا گہرا علم نہیں ہوتا تو شک میں مبتلا ہوتے ہیں، ذرا سی شک کی بات کہیں، اعتراض کریں، وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو گہرا علم حاصل کرنا چاہیے دین کا، تاکہ دین گہرا علم حاصل ہونے سے شک و شبہات ختم ہو جائیں۔ ایک سبق تو یہ ہے ہمارے لیے۔ دوسرا سبق اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور نبی کو ایسی کسی معاملے میں رائے ظاہر کریں، معاملے میں میری رائے یہ ہے، تو اور کسی خادم کو، کسی چھوٹے کو اس رائے میں کوئی نقصان کے پہلو نظر آئے تو ادب سے بتا سکتا ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے اور یہ ادب کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے، اور بڑے کے لیے مناسب ہے، اگر اس چھوٹے کی رائے مناسب ہو، درست ہو، تو قبول کر لے، اپنی رائے پر ہی قائم نہ رہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں بس۔ اب جب حضرت عمر نے رائے تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ بھی جانور کاٹ لیں، ذبح کر لیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ میں تو سارے سواریاں کاٹے کھا جائیں گے، واپسی مشکل ہو جائے گی۔ میں ہاں یہ اندیشہ تو ہے، اس زمانے کے لوگ تھے، خوراک ان کی اچھی تھی، سفر میں تھے، پریشانی میں تھے، تو یہ 9 سواریاں کم ہو جائیں، واپسی مشکل ہو جائے، فرمایا بھی ہاں نقصان کا اندیشہ تو ہے۔ تو آپ نے اپنے فیصلہ واپس لے لیا۔ حضرت عمر نے جو رائے دی کہ یا رسول اللہ کھانا منگوا کے برکت کی دعا کریں پھر ان کو دے دیں، تو آپ نے اس پہ عمل فرمایا۔ تو چھوٹے بڑے کو بھی چھوٹے کی رائے پہ غور کرنا چاہیے، اگر وہ بات درست ہو تو تسلیم کر لیں اسے۔ اچھا، تیسرا سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اور بعض دفعہ خلاف عادت کام بھی دعا سے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور تعلق مع اللہ کی خاص علامتوں میں سے ہے۔ دعا بھی حقیقت ہے اور قبول ہوتی ہے، اس سے بھی تبدیلی، انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ اب ان عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، من شہید اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پہ حرام کر دیں گے آگ کو، یعنی جہنم کو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس پہ آگ حرام ہو جائے گی۔ ایسی حدیث بار بار آتی ہیں کتاب الایمان میں، ان کا مطلب سمجھ لیں کہ صرف شہادت دینا کافی ہے اللہ کی توحید کی، رسول کی رسالت کی، کافی ہے نجات کے لیے؟ نہیں۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب یہ پورا دین اسلام مراد ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کی پوری تعلیمات کو سمجھے گا اور عمل کرے گا، اللہ رسول کی باتوں پر یقین کرے گا، عمل کرے گا، جہنم اس پہ حرام ہوگی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اس بندے سے فلاں وظیفہ کر لے گا نجات ہو جائے گی، فلاں آیت پڑھ لے گا نجات ہو جائے گی، فلاں چھوٹا سا عمل کر لے گا نجات ہو جائے گی۔ جن حدیث میں، جن آیات میں ایسی چیزیں آتی ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا بس صرف ایک کام کرنے سے نجات ہو جائے گی، اس طرح سارا شریعت معطل ہو جائے، ساری معطل ہو جائے گی نا، کہ فرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، معاذ اللہ کوئی حرام نہیں رہے گا، بندہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ پورا دین اسلام کو سب عمل کرنا ضروری ہے، پھر نجات ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں جی اگلی حدیث، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹھا تھا حضور کے پیچھے سواری پر، لیس بینی، نہیں تھی میرے درمیان، و بینہ اور آپ کے درمیان، الا مگر مؤخرۃ الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی، کجاوا ہوتا ہے نا، سے بیٹھتے تھے اونٹ پہ تو درمیان اوپر ایک چیز رکھتے تھے، اس پہ کچھ کجاوا کہتے تھے، سیٹ نما ہوتا تھا، وہ پیچھے لکڑی ہوتی تھی، تو وہ تھی حضور کے میرے درمیان۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، فقلت، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و صادق، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ پھر ثم سارا ساعتن، پھر آپ چلے کچھ دیر، پھر فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ و صادق، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ ثم سارا ساعہ، کچھ دیر آپ چلے، پھر فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و صادق، فرمایا کہ حل تدری، کہ تو جانتا ہے، ما حق اللہ عز وجل علی العباد، کیا حق ہے اللہ عز وجل کا بندوں پر؟ قلت، میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میں فإن حق اللہ علی العباد، بے شک اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی چیز کو ساتھ شریک نہ کریں۔ ثم سارا ساعہ، پھر آپ کچھ دیر چلے، پھر فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل،
میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صادق میں حاضر ہوں اللہ کے رسول میں حل تدری ما حق العباد علی اللہ کیا تم جانتے ہو کیا حق ہے بندوں کا اللہ کے ذمہ اذا فعلوا ذلک جب وہ یہ کام کر لیں یعنی اللہ کی عبادت کریں شرک نہ کریں قلت اللہ و رسول عالم میں نے عرض کیا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا کہ اللہ یعذبہم وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ خلاصہ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ معاذ بن جبل بیٹھے تھے حضور کے ساتھ سواری پہ ایک دفعہ جا رہے تھے درمیان میں سفید لکڑی حائل تھی تو آپ نے ان کو بلایا یا معاذ ابن جبل اے معاذ بن جبل عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صادق یا رسول اللہ میں حاضر ہوں پھر آپ خاموش ہو کچھ دیر چلتے رہے سواری پہ پھر دوبارہ یہی بات فرمائی اے معاذ بن جبل پھر خاموش ہو گئے پھر چلتے رہے تیسری مرتبہ فرمایا اے معاذ بن جبل پھر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں پھر کچھ دیر چلے پھر آپ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے آپ اللہ رسول کیسے جانتے ہیں فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ذمے بندوں کا حق کیا ہے عرض کہ نہیں یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ اللہ کے ذمے پھر حق یہ ہے کہ اللہ بندوں کی مغفرت کر دے ان کو عذاب نہ دے اس حدیث میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے اس میں پیغام یہی ہے کہ انسان عبادت کرے اللہ کی اور شرک سے بچے میں نے عرض کیا تھا بھی کچھ دیر پہلے کہ عبادت سے مراد کیا ہے جتنے بھی ہمارے ذمہ فرائض ہیں واجبات ہیں وہ سیکھ کر دین کی تعلیمات کے مطابق انجام دیں وہ فرائض ہر شعبے سے متعلق ہیں عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاقیات سے تو جب یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عذاب انشاءاللہ نہیں دیں گے اور ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے اور سبق ہے ہمارے لیے اور تیسری بات کہتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بات کیوں بیان کی کہ میرے حضور درمیان صرف خزائے لکڑی حائل تھی کوئی چیز اور حائل نہیں تھی یا تو انہوں نے اس لیے بات بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میں نے توجہ سے حضور کی بات سنی تھی اس وقت میں حضور کے بالکل قریب بیٹھا تھا کوئی دور نہیں تھا اور ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یقین پیدا ہو جائے کہ ان کو پوری تفصیلات اس کی یاد ہیں اور یہ مطلب بھی ہو سکتا مقصد بھی ہو سکتا ہے ان کے اس تفصیل کو بیان کرنے کا کہ وہ مزے لے کے اپنی حضور سے قربت بیان فرما رہے ہیں کہ میں اتنا حضور کے قریب تھا اور حضور نے مجھ سے اس طرح راز کے طور پہ یہ بات بیان فرمائی محبت سے بات فرمائی جیسے محبت کرنے والے بیان کرتے ہیں تو یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے پھر حضور نے 3 دفعہ ان کو کیوں فرمایا پہلی بات فرمایا معاذ بن جبل پھر خاموش ہو گئے پھر دوبارہ بلایا پھر خاموش ہو گئے تیسری مرتبہ بلایا پھر بات فرمائی اسی کی وجہ تھی تو اس کی وجہ بھی محدثین نے مختلف بیان کی ہیں ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ شاید حضور حضرت معاذ کو اچھی طرح متوجہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اچھی طرح متوجہ ہو کے پوری بات سنیں اور سمجھ لیں جیسے استاد شیخ نے کہتے ہیں ابھی سن رہے ہو طلبہ کہتے ہیں سن رہے ہیں ابھی جاگ رہے ہو سو تو نہیں رہے کہتے ہیں جاگ رہے ہیں جی بات بتا دوں جی بتا دیں کس لیے کہتے ہیں وہ تاکہ لوگ اچھی طرح متوجہ ہو کے بات پوری سن لیں اور پھر آخر میں جو یہ بعض مفسر محدثین نے فرمایا کہ حضور نے پہلی دفعہ جب فرمایا نا معاذ بن جبل تو پھر آپ کے دل میں خیال ہے کہ ان کو بات بتاؤں یا نہ بتاؤں کشمکش میں تھے آپ دوبارہ پھر بلایا پھر دل پہ خیال ہے بتا دوں پھر دل میں خیال آیا کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں جب تیسری مرتبہ بلایا پھر دل میں خیال آیا کہ بتا ہی دوں چلو پھر آپ نے بتانا مناسب سمجھا اور بتا دیا اور اس کا مطلب بھی میں نے عرض کیا ہوئی ہے کہ پورے دین کو سمجھ کے عمل کریں پھر مغفرت ہوگی اس سے مراد یہ ہے عبادت سے مراد تمام حقوق کو ادا کریں اللہ کے بندوں کے اور شرک سے مراد تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے جو آدمی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ